الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ہم قرآن مجید کے ہمارے ساتھ کیا حقوق وابستہ ہیں ابھی اسی کو سن رہے ہیں. اس سے ایک اندازہ آپ کو یہ بھی لگانا چاہیے کہ تفسیر قرآن پڑھنے سے پہلے کتنے وقت کی ضرورت پڑتی ہوگی اور کتنی باتوں کی ضرورت پیش آتی ہوگی. جب وہ چیزیں حل ہو جائے گی اس کے بعد ہم قرآن کی تفسیر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ تفسیر کے جاننے سے پہلے خود ہم قرآن کو جانیں. ایک آدمی کی بایوگرافی دیکھنے سے پہلے آدمی اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کے وجود کو دیکھتا ہے, اس کے لباس کو دیکھتا ہے. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق کو کل ذکر کیا تھا, اس پر ایمان لانا اور اس کا احترام کرنا, اس کی تعظیم تکریم کرنا. قرآن پر ایمان لانا یعنی یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے, ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس کو نازل کیا ہے. اس میں جو کچھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہے اور اس پر ہمارا مکمل یقین ہے. اس پوری کیفیت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیے. اب ہم جانتے تو ہیں نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہے, اللہ رب العزت ہم سے کچھ فرما رہا ہے, تو وہ کیا فرما رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں نہیں کیونکہ ہم نے عربی زبان کو پڑھا نہیں ہے. لیکن وہ جانا نہیں ہے, اس کے باوجود اتنا تو یقین ہوگا. اور اگر وہ یقین نہیں ہے تو آدمی مومن نہیں ہے. اسی یقین کا نام تو ایمان ہے. یعنی کیا یقین کہ جو بھی اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل صحیح باتیں ہیں اور انہی چیزوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ ورڈ قرآن مجید میں 89 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ابھی انشاءاللہ میں قرآن کے تیسرے حرف کے اندر اس کو ذکر کرتا ہوں. تو پہلا حرف تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں, اس کا مکمل احترام کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس چیز کے اندر تو سب شامل ہوں گے. سب کا ایمان بھی ہے اور سب اس کا احترام اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ الحمدللہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی قرآن کا کوئی صفحہ گرا ہوا ہو, کوئی آیت کہیں لکھی ہوئی نظر آ جائے, نیچے گری ہوئی ہو, اس کو بھی اٹھا لیتا ہے, چومتا ہے اور اس کو صاف ستھری جگہ کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس پر بھی ایک واقعہ ذکر کیا ہے لیکن میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. خیر وہ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اس طرح ایک صاحب تھے, کوئی آیت ایک پرچے کے اوپر لکھی ہوئی اور وہ پرچہ کہیں نالی میں گرا ہوا ان کو نظر آیا تو رہا نہیں گیا. انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور چوما صاف کیا اور صاف ستھری جگہ کے اوپر رکھا.
اس سے پہلے وہ صاحب کی زندگی بالکل آوارگی کے ساتھ گزر رہی تھی، دین سے بالکل دور تھے، اور ایک دم سے ان کی زندگی پلٹی ہوئی نظر آئی۔ لوگوں نے اس اچنبے کو جب دیکھا کہ ایک دم سے ان کی زندگی کیسے پلٹ گئی، تو پھر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی آیت کی حفاظت کی اور اس کو نالے سے نکال کر صاف ستھری جگہ پر پہنچایا، تو اللہ نے ان کی زندگی کو بھی ایک گناہ کی زندگی سے نکال کر نیکیوں کی زندگی کی طرف ان کو منتقل کر دیا۔ تو خیر، پہلا حق تو آ گیا۔ دوسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ساتھ یہ وابستہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوسرا حق روزانہ ادا کرو، اور روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو تھوڑا جلدی آ کر 5 منٹ تلاوت کر دو، اس کے بعد آپ نماز پڑھو۔ تو نماز تو پڑھنا ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یہ تلاوت کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے شریعت کو کس طرح پیش کیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حصہ آپ کے سامنے اس طرح رکھیں کہ آپ بھی صحابہ کرام کی طرح نہ صحیح، لیکن ان کی کسی نہ کسی معنی کے اعتبار سے ان کی اقتداء کرنے کی ہم کوشش کریں، اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کچھ حضرات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت، جن میں سر فہرست نام ذکر کیا جاتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تابعین کے اندر دیکھا جائے تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی، کل بھی میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا، جو کہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں احکام اور مسائل کے اعتبار سے، تو ہم ان کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں۔ ہم اپنی نماز حنفی مسلک کے اعتبار سے 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیوں؟ درمیان میں وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی ہی نہیں، اور وہ مکمل رات کا حصہ نماز میں گزار دیا۔ کسی نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک بچہ اپنے والد سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں مکان کی چھت کے اوپر ایک ستون تھا، وہ رات کو نظر آتا تھا، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ستون نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا وہ ستون نہیں تھا، وہ نعمان بن ثابت تھے، امام ابو حنیفہ تھے، جو رات کو کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے عبادت میں مخ ہو جاتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ تو خیر، وہ امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی یہ 4 حضرات کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ایک رکعت کے اندر انہوں نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ یہ ماضی قریب میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے مصنف گزرے ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے قرآن کی تلاوت کے حالات کو جمع کیا، اور وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب دیکھتے ہیں تو کچھ صحابہ کرام کی جماعت ایسی رہی کہ انہوں نے 1 مہینے میں قرآن مکمل پڑھنا اپنا معمول بنایا۔ دوسری جماعت ایسی تھی جو 15 دن میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ تیسری جماعت ایسی تھی جو 10 دن میں قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے، یہ حضرات بہت زیادہ تھے۔ اور ایک جماعت ایسی تھی جو 7 دن میں قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کرنے والی تھی، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو 3 دن میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ روزانہ 7 قرآن مکمل کرو، اور وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن مجید کا ہمارے ساتھ ایک حق کس کا؟ تلاوت کا، وہ بھی انہوں نے کس طرح ادا کیا اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کے متعلق انہوں نے ذکر کیا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک صحابی گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن مکمل تلاوت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 دن میں مکمل کروں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں، انہوں نے کہا کہ 3 دن میں مکمل کروں اور اس سے زیادہ آپ مجھے مت لے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابھی اور تخفیف کر دیں تو اچھا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کم سے کم روزانہ 10 پارے کی تلاوت کروں تاکہ ہر 3 دن میں میرا قرآن مکمل ہو جائے۔ اجازت ملی۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کرو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ اس دن سے برابر اس کی تلاوت کرتے رہے اور یہ معمول ساری زندگی رہا۔ برہان کے ایام موت سے قبل کے وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت دے رہے تھے، وہ رخصت میں لے لیتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ آج بیماری کی وجہ سے یہ طاقت نہیں ہے کہ روزانہ 10 پارے پڑھ سکوں، لیکن اللہ کے رسول سے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم 3 دن میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کریں گے، اس لیے اس پر عمل کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے وہ تلاوت اپنی مکمل کر دیتے تھے۔ یعنی کیا فرق ہم نے اور ان میں؟ ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ رسول سے یہ عمل کریں گے، بس اس پر عمل کریں گے، اب چاہے جو ہو جائے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت کرو۔ تو آپ نے کیا نصیحت کی؟ کبھی کسی سے سوال مت کر، کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال مت کر۔ کیا عمل کیا ابو ذر غفاری نے؟ وہ گھوڑے پر سوار ہیں، ان کا کوڑا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا تھا، وہاں نیچے لوگ موجود ہیں، ان سے کہتے نہیں تھے کہ میرا کوڑا اٹھا کر مجھے دو، خود اترتے تھے اور اس کو اٹھا کر واپس اوپر چڑھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہہ دیا ہوتا تو یہاں سے دے دیتے، اترنے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہتا تو اللہ کے رسول سے میں نے جو بیعت کی تھی کہ میں سوال نہیں کروں گا، اس کے خلاف ہو جاتا، اور اللہ کے رسول کی بیعت کو توڑ دینا ایمان کا سودا کرنا۔ صحابہ کرام میں یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص 10 پارے کی تلاوت کا معمول بنا ہے زندگی بھر کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا؟ جس پر ہمیشگی کی جائے، جس پر مداومت کی جائے، یعنی جو عمل آج شروع کیا زندگی بھر کیا جائے، کوئی دن چھوڑا نہ جائے، اور ایسے عمل میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کر لی اور سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، یا کسی وقت میں آدمی جماعت میں نکل گیا، تبلیغ میں نکل گیا، اس وقت تلاوت کر لی، باقی اس کی چھٹی کر دی گئی۔ نہیں، جس عمل پر مداومت کی جائے وہ اللہ کو پسند ہے، اور اس میں برکت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کے لیے کرو، 2 رکوع کرو، 1 رکوع کرو، لیکن ساری زندگی کرو، اس کی خوبیاں اور اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ یہ میں ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کا تلاوت کا حق، اور اسی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قرآن مجید کے حفظ کرنے کے متعلق بھی بات آ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے اس کی فکر ظاہر کی جب ایک جماعت ان کی جہاد کے لیے گئی تھی اور اس میں صحابہ کرام کا ایک بڑا حصہ شہید ہو گیا اور وہ اکثر حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت قائد تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفہ وقت تھے، تو اپنے ماتحت جتنے گورنر تھے ان کے نام پر خطوط انہوں نے روانہ کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، ان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا کہ تمہارے ساتھ جتنے سپاہی ہے ان کو یہ آرڈر جاری کر دو کہ وہ قرآن مجید کے حفظ کرنے کا کام شروع کر دیں، اور سال مکمل ہونے پر، آج سے لے کر اس سال کے پورا ہونے پر
کتنے سپاہیوں نے، فوجیوں نے، اندازہ تو لگاؤ کہ وہ فوجیوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ ان کو حفظ قرآن میں لگایا، اور یہ بھی آرڈر حضرت عمر کا آرڈر، تو ظاہر ہے کہ لوگ ہل جاتے تھے، سہم جاتے تھے، اور اس کے مطابق کام کرنا ان کے لیے لازم ہوتا تھا۔ اور ساتھ میں لکھ دیا کہ سال پورا ہونے پر ان کی فہرست بھی مجھے پہنچا دینا کہ اتنے لوگوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ جب سال پورا ہوا تو 300 نام آئے فوجیوں میں سے جنہوں نے اس سال میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، نے سنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جو مدارس اور دارالعلوم چلتے ہیں اس کی بنیاد ڈالنے والے مولانا قاسم نانوتوی جب انگریز اس ملک پر قابض ہوئے اور یہاں سے ایمان کے ختم ہونے کا اندازہ ہمارے علماء کو ہوا تو الگ الگ محنتیں وجود میں آئی۔ اس میں مولانا نے یہ محنت کو وجود دیا کہ ہم علم کو باقی رکھنے کی اس ملک میں کیا شکل اپنا سکتے ہیں، تو دارالعلوم کی شکل بنائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں حج کے سفر کو نکلے، اور اتفاق کہ وہ حج کے سفر کے لیے نکلے تھے رمضان سے قبل، تو پانی کے جہاز میں جاتے تھے اس زمانے میں، اور پورا قافلہ ان کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا، تو اگلے دن یہ فکر ہوئی کہ کل ہمیں چاند تو دیکھنا ہے، لیکن چاند ہو گیا تو اتنے سارے حاجیوں کا قافلہ ہے، اس میں کوئی حافظ قرآن بھی ہے جو ان کو تراویح پڑھائے، قرآن مکمل کرائے، تو پتہ چلا کہ ان میں کوئی بھی نہیں۔ لیکن مولانا قاسم صاحب نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں تراویح پڑھاؤں، وہ حافظ قرآن نہیں تھے، روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور وہ تراویح میں پڑھاتے تھے۔ 29 دن مکمل ہوئے یا 30 دن مکمل ہوئے، اور ادھر ان کا قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس امت کو ایک معجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت معجزہ دیتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، یہ آدمی صحیح معنی میں نبی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، ہمارے نبی کو بھی بہت سارے معجزات دیے۔ بعضوں نے کہا کہ 4000 معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ کبھی معجزات بیان کریں گے۔ ان معجزات میں سے قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو آدمی لگ گیا وہ گویا اللہ کے رسول کے اس معجزے کے ساتھ لگ گیا۔ اس لیے ایسے لوگ جنہوں نے بہت کم وقت میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا، میں ایک نام بول رہا ہوں، مولانا اسحاق بردواری شاید، حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے مریدوں میں سے، بہت عجیب بات ہے، ان کو کبھی اس طرح موقع ہوا قرآن مجید کا سبق دینے کا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا، لیکن وہ حافظ نہیں تھے، تو ان کے دل میں یہ خلجان ہوا کہ میں حافظ نہیں اور تفسیر بیان کروں، اچھا ہے، مناسب نہیں، چلو اس کو پہلے حفظ کروں گا پھر اس کا سبق دوں گا۔ 7 دن میں مکمل قرآن حفظ، اور اس کے بعد اس کا سبق دینا شروع کیا۔ تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ ان کا 7 دن میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لینا یہ بھی اللہ کے رسول کا ہی معجزہ ہے، کہ وہ اللہ کے رسول کے معجزے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا چکے۔ اس سے اوپر کی بات سنو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے یہاں امام ابو حنیفہ نام تو سنتے ہی رہتے ہیں بھائی، لیکن کیا کام کیا ہے، میں انشاءاللہ سنیچر کی مجلس میں اس کو ذکر کروں گا، کیونکہ ایک تقاضا بھی سامنے آیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ غیر مقلدیت کی طرف بہت جا رہے ہیں، اہل حدیث بنتے جا رہے ہیں، تو یہ کیا چیزیں ہیں اس کو بھی جاننا چاہیے، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ سنیچر کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس زمانے کے بڑے بڑے علماء جمع ہوتے تھے، اور وہاں مسئلہ سامنے رکھا جاتا تھا کہ مثلا نماز میں پہلے قاعدے کے اندر کوئی آدمی نہیں بیٹھا اور وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا، تو وہ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل تلاش کرتے، حدیث میں تلاش کرتے۔ خیر حکم بھی روداد آپ کو سناؤں گا۔ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بہت سارے لوگ آتے تھے، وہ کون تھے؟ عام لوگ تھے؟ نہیں، قرآن حدیث کے ماہرین کی جماعت ہوتی تھی۔ ان میں
ایک نام محمد ہے، 15 سال کی عمر، 14 سال کی تقریباً عمر، 14-15 کے درمیان میں، اور ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ حافظ قرآن ہو؟ تو کہا کہ نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا ہمیں یہاں مسائل حل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ کو پہلے قرآن مجید حفظ کر لینا چاہیے، اس کے بعد آپ ہماری مجلس میں شامل ہوں۔ تقریباً بعضوں نے 3 دن ذکر کیا اور بعضوں نے 1 ہفتہ ذکر کیا کہ وہ ایام ہوئے اور پھر آ کر مجلس میں بیٹھے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ پہلے قرآن یاد کر لو، بعد میں یہاں آنا۔ تو کہنے لگے الحمدللہ میں نے قرآن مکمل یاد کر لیا۔ ہشام کلبی ایک بہت بڑے محدث گزرے، ہشام کلبی بہت احادیث ان کو یاد تھی، لیکن قرآن مجید ان کو حفظ یاد نہیں تھا، احادیث کہیں یاد ہے۔ تو ان کی چچا ہمیشہ ان کو کہنا دیا کرتے تھے کہ اس کو قرآن یاد نہیں۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا، اور ویسے لوگ بھی ان کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ یہ بڑے عالم ہیں، کاش کہ ان کو قرآن کی یاد ہوتا۔ تو اپنے اوپر ایک عار ان کو محسوس ہوئی کہ مجھے قرآن یاد کیوں یاد نہیں۔ ایک دن میں مکمل قرآن یاد، وہ اسی دن بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے کیسے حافظ دیے اندازہ لگاؤ۔ اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کی شکلیں، کاش کہ میں کچھ آگے بڑھوں تو قرآن مجید کس طرح حفاظت کر کے ہم تک پہنچایا گیا، اس کو بھی انشاءاللہ اس کی تاریخ ہے مکمل وہ ذکر کریں گے۔ خیر، تو یہ حافظوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے ان کے قلوب میں، ان کے حافظوں میں قرآن مجید کو منتقل کر دیا۔ تو یہ ہشام کلبی ایک دن میں حافظ ہونے والے، 3 دن میں حافظ ہونے والے، 7 دن میں حافظ ہونے والے، 1 مہینے میں حفظ قرآن کر لینے والے۔ یہ تمام چیزوں کو ہم نے سنا۔ اگر اتنی مدت میں قرآن حفظ یاد کیا جا سکتا ہے تو کیا اتنی مدت میں قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہو سکتی؟ بالکل مکمل ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ لگاؤ کی ضرورت ہے، اس کے تلاوت کے اوپر اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کی تلاوت کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یہ جان کر اس کی تلاوت کے اوپر آنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جائے گا۔ حسن بن صالح، علی بن صالح اور ان کی والدہ، 3 آدمی ایک گھر میں رہتے تھے۔ سننا، رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے اور ان کی والدہ نے اور ان کی بیٹی نے، یا ان کی بیوی اور ان کی بیٹی، یہ 3 آدمیوں نے مل کر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جزا اللیل 3 اجزاء، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک حصہ ایک آدمی تلاوت کرتا، 2 آدمی سوتے، دوسرا حصہ وہ دوسرے آدمی تلاوت کریں گے، اور تیسرے حصے میں تیسرے آدمی تلاوت کریں گے۔ حسن بن صالح کے متعلق لکھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو 2 بھائیوں نے رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر رات قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، عشاء سے شروع ہوتا ہے اور فجر میں تلاوت مکمل۔ پہلے 3 آدمی کرتے تھے، والدہ کے انتقال کے اوپر 2 بھائیوں نے تقسیم کر دیا، اور اس میں سے ایک بھائی کے فوت ہونے کے اوپر جو بھائی بچے انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے سر دے دیا، اور یہ تلاوت کا معمول ہمیشہ ہمیں باقی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات میں تلاوت مکمل کرنے کا نہیں تھا، لیکن رات میں عبادت کا تھا۔ ایک حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبادت کرتے، دوسرا حصہ ان کی بیوی عبادت کرتی، اور تیسرے حصے میں ان کی بیٹی عبادت کرتی۔ اس گھر کے اندر ماحول کیا ہوگا، اس گھر میں سکون کتنا ہوگا، اس گھر کے لوگوں کے اندر آپس کی زندگی بسر کرنے کے کیا انداز ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں دنیا جنت کا نمونہ، نہ کہ دنیا جہنم کا نمونہ۔ لاکھوں نعمتیں گھر میں پڑی ہیں، پیسوں کے انبار لگے ہیں، ہر راحت کی چیز اللہ نے گھر میں دی ہے، لیکن کیا چیز ہے جو چین کی نیند سونے سے انسان کو محروم کر چکی ہے؟ کیا چیز ہے کہ لذیذ کھانا موجود ہے لیکن کھانے کو جی نہیں چاہتا، کھا رہا ہے آدمی لیکن وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ سکون ہے جو زندگی سے نکل چکا ہے، وہ سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ ایمان میں رکھا ہے، اسلام میں رکھا ہے۔
اب اس پر ایک بات سنو، بادشاہ کے یہاں کوئی آدمی بیمار تھا، اس کے اولاد میں اس کے لاکھوں علاج کیے گئے لیکن صحت نہیں مل رہی، حکیم آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، کسی اعتبار سے اس کو افادہ نہیں ہوا، ڈاکٹر پریشان ہوا، وہ بادشاہ پریشان ہوا، کہا کہ اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم سے کام نہیں ہوتا ہے، تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ علماء کو بلایا جاتا ہے، جھاڑنے والوں کو بلایا جاتا ہے، تعویذ والوں کو بلایا جاتا ہے، ان کو بلایا، اس سے بھی کام چلا نہیں، تو ایک نیک آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم ذرا اس کو دیکھو، نہ دوا کام کر رہی ہے نہ دعا کام کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ذرا دنیا میں گشت کر کے دیکھو، جو سب سے زیادہ خوش رہنے والا آدمی ہو اس کا لباس لا کر اس کو پہنا تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تو بہت آسان ہے، جتنے مالدار لوگ تھے سب کے گھر جانا شروع کیا کہ ان سے زیادہ خوش کون ہوں گے، لیکن ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ ہم سے زیادہ رنج کی زندگی گزارنے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ پریشانی ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو اب ان مالداروں سے انہوں نے مشورہ طلب کیا، تو انہوں نے کہا کسی غریب کے پاس سکون کی زندگی وہ گزارے، خوش زندگی۔ دیکھو عجیب چیز ہے، جس مال کے پیچھے ہم سکون حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں وہاں تو سکون ہے نہیں۔ تو اب وہ نکل کر جھونپڑوں میں جانے لگی، ہر جھونپڑے والے نے کہا کہ ہمیں الحمدللہ سکون ہے، اطمینان ہے، خوشیاں ہیں، لیکن مکمل جو ہونا چاہیے وہ نہیں، ہمیں بھی کچھ فکر مال کمانے کی لگی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ فلاں ندی کے کنارے ایک مجذوب انسان ہے، جاؤ آپ کو وہاں سے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ گئے، وہ آدمی پانی میں نصف بدن سے اوپر تک پانی تھا اور وہاں مزے سے کوئی گیت گا رہا ہے اور ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر پر ڈال رہا ہے۔ ان سے جا کر کہا کہ ہمیں دنیا کے سب سے خوش انسان کے لباس کی ضرورت ہے اور ہم ایسا خوش انسان تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچے ہیں، آپ کے علاوہ ہمیں نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی آدمی ہمیں مل جائے۔ تو وہ ہنسے زور میں اور کہا کہ آپ بالکل صحیح جگہ ہے، اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی خوش انسان نہیں ہوگا، لیکن میرے پاس کپڑا ہی نہیں، جہاں خوشی اور سکون ملا وہاں کپڑا نہیں، جہاں کپڑوں کے انبار تھے وہاں خوشی اور سکون نہیں تھا۔ خیر، تو کس میں ہے سکون اور خوشیاں؟ ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، اللہ کے احکام کو عمل میں لانے میں، تمام احکام کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں۔ خیر، تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اتنے جلیل القدر صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، 5374 روایتیں ان سے، 5374 اتنی روایتیں۔ یہ حدیث کا بیان کو میں نے ذکر کیا کہ سنیچ بھائی کو انشاءاللہ کچھ سن لیں گے۔ خیر، اتنی روایتیں بیان کرنے والے 4 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے رہے، آپ سے جدا ہوئے ہی نہیں، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے۔ ابھی فضائل اعمال کی تعلیم کے دوران ترغیب دی گئی کہ کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی حصول کی اور جہنم سے پناہ کی دعا، یہ 4 چیزوں کا اہتمام رمضان میں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہمارا استغفار اتنا نہیں ہو، اور وہ اتنا استغفار کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ صحابی اتنے بڑے، اتنی حدیثیں ہمیں سناتے ہو، آپ کے کہاں ایسے گناہ کہ آپ اتنے استغفار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنے میرے ذمہ میں گناہ ہیں اس کے اعتبار سے میں استغفار بھی کرتا ہوں۔ جو جتنا اللہ کے قرب کے درجات کو طے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی گنہگار سمجھتا ہے، اور جو گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاکسا سمجھتا ہے۔ خیر، میں قرآن مجید کا دوسرا حق بیان کر رہا تھا، اس کی تلاوت کی شکل میں تلاوت کا ذوق۔ ہمیں تو شاید یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے تو اچھا ہے کہ بھائی ایک آدمی ایک دن میں حافظ ہو جائے یا ایک دن میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق رمضان میں دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن، تراویح میں 3 قرآن، تو مہینے میں کتنے ہو جاتے ہیں رمضان؟ امام شافعی کے مطابق اسی طرح کا تذکرہ۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، شاید یہ نام سنا ہو،
دہلی مرکز میں رہنے والوں کو تو یہ نام یاد ہی ہونا چاہیے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ اس ملک کی تاریخ پڑھنے والا اس نام سے نہ واقف ہو تو شاید اسے اس ملک کی تاریخ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سر سید احمد خان شہید ان کے شاگرد ہوتے ہیں اور ان کے خادم خاص ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن کے اندر 7 قرآن پڑھے، ایک دن میں مکمل قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی آدمی ایک کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اور میں تمہیں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں 2.5 گھنٹے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت آپ کو کر کے بتا سکتا ہوں۔ ملفوظات فقیہ الامت کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور میں نے الحمدللہ ان کے حالات پڑھے ہیں۔ ایک کتاب ہے، کوئی اردو جانتا ہو تو وہ رکھنی چاہیے، خاص طور پر تبلیغ میں کام کرنے والے لوگوں کو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان، ایمان میں پاور کیسے آتا ہے، بہت البیری کتاب انہوں نے ذکر کی ہے۔ خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جمنا کے کنارے عصر کے بعد جمع ہو جانا، عصر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور مغرب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی۔ جنگ آزادی میں اپنے آپ کو کھپانا تھا، اس لیے کتنی ورزش کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے۔ ایک آپ کے یہاں جامع مسجد ہے اور ایسی جامع مسجد دہلی ہے، میں نے وہاں کی صحن کی صفوں کو شمار کیا ہے، تقریباً 72 صفیں ہیں۔ دوپہر کی سخت گرمی میں 2 بجے ننگے پیر چلتے تھے، وہاں کے پتھر بہت گرم ہوتے ہیں۔ ہم گئے تھے تو ہمارا ساتھی وہ جو بیچ میں قالین بچھا ہوا ہے اس پر چلتے ہوئے گئے، سامنے سے ایک آدمی آئے تو وہ قالین سے اترا 2 قدم اور پھر آگے آ گیا، اس کے پیر کے تلوے میں آبلے پڑ گئے 2 قدم کی وجہ سے، اتنے گرم ہوتے تھے۔ اور شاہ اسماعیل شہید وہاں 2 گھنٹے مسلسل ننگے پیر ٹہلتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو جواب میں کیا کہا، آج یہ جہاد کے دوران اگر ہمیں کانٹوں پر بھی دوڑا دیا جائے، پیر میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم دوڑ سکیں۔ ہر ممکن کوشش کی ہے، ٹہلنے کی مشق کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، ایک طرف قرآن مجید کی تلاوت کی حالت ہے اور ایک طرف ان کا نام ہے ہماری تاریخ کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، جب کسی چیز کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے، بہت سارے گیم کھیلنے والے دیکھے ہوں گے نا، ایک ہی وقت میں کتنے اسٹیپ پار کر لیتے ہیں اور وہی گیم دوسرے کے ہاتھ میں آتی تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کئی ہفتے گزرے جاتے ہیں لیکن اس سے حل نہیں ہوتا ہے۔ خیر، یہاں قرآن مجید ان کے لیے اللہ نے آسان کر دیا تھا، اتنی تلاوت کرتے تھے، یہ تلاوت کا حق بھی انہوں نے ادا کیا۔ کیا ہم صرف قرآن کا ایک حق ادا کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور وہ ایمان کی تفسیر کے ساتھ ہم جانتے نہیں ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ خیر، تو یہ دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اچھا، جب تلاوت کریں گے ایک مسئلہ بھی سمجھو، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے مسائل کا علم ہونا فرض ہے۔ آپ مالدار ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہونا فرض ہے۔ جو آپ بالغ ہو گئے، آدمی شادی کر رہا ہے تو اس کے لیے اب نکاح کے مسائل کا جاننا فرض عین، فرض عین اس کو کہتے ہیں۔ میں مالدار نہیں ہوں تو میرے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا فرض نہیں ہے، لیکن ہو گیا آدمی حج کو جا رہا ہے، اب حج کے مسائل کا جاننا اس کے لیے کیا ہو گیا، فرض ہو گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو اب تلاوت کس طرح کی جاتی ہے اس کا جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ اس کو لینے کی کوشش کرو۔ مدینہ منورہ کے اندر 7 فقہا گزرے ہیں، فقہائے 7 مدینہ جن کو کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ بات ختم کروں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماشاءاللہ دینی تعلیمات کے اندر جڑتے ہیں، یعنی فضائل اعمال وغیرہ کتابوں کی تعریفات میں انہوں نے یہ نام سنا ہوگا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے حضرت زبیر بن عوام؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر۔ حضرت اسماء کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ حضرت عائشہ کس کے نکاح میں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور عائشہ کی بہن اسما یہ کس کے نکاح میں؟ زبیر بن عوام کے نکاح میں. تو زبیر بن عوام اور اللہ کے رسول کیا ہوئے؟ ہاں. اور وہ زبیر بن عوام کے بیٹے عروہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، وہ عروہ ابن زبیر مدینہ میں 7 بڑے بڑے مفتی اس زمانے میں مشہور تھے، ان میں سے ایک ہے. یہ حضرت زبیر کے بیٹے. تو حضرت عائشہ عروہ کی کیا ہوئی؟ خالہ. یہ حضرت عروہ ابن زبیر ہشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے، وہ بادشاہ ہے اپنے زمانے. اور اس زمانے میں انہوں نے یہ عروہ ابن زبیر، ظاہر ہے آج بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے عالم کو جلسے میں بلاتے ہیں کہ بھائی آ کر بیان کرو، لوگوں کو دین کی بات سمجھاؤ. تو اس طرح انہوں نے بلایا، بادشاہ نے بلایا، شاہی مہمان بن گئے. اور وہاں پہنچے، بہت لمبی داستان ہے. ان کے ساتھ ان کا ایک نوجوان بیٹا بھی تھا، وہ بھی ساتھ ہو گیا. وہاں جب حضرت عروہ پہنچے تو ظاہر شاہی ان کا استقبال ہوا اور شاہی دسترخوان پر بٹھائے گئے. تمام شاہی چیزیں وہاں ان کے سامنے پیش آئی. تو ان سے کہا گیا کہ ہمارے یہاں عمدہ گھوڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھوڑ سواری کرو اور ہمارے گھوڑوں کے اوپر آپ شکار کے لیے جاؤ. تو حضرت عروہ نے کہا کہ ہمارا مسئلہ تو علم کا ہے، ہم کہاں اس پر سوار ہوں. ان کے نوجوان بیٹے نے کہا کہ ابا اگر آپ نہیں تو مجھے ذرا اس پر موقع دیا جائے. وہ سوار ہو گئے، سواری جانتے نہیں تھے. اور دیکھو سفر میں، اور وہ گھوڑے سے گرتے ہیں اور ایک دم سے ان کی گردن پر ایسی موج آتی ہے کہ اس میں ان کی جان چلی جاتی. حضرت عروہ ابن زبیر کے بیٹے، ان کے جنازے کو دفن کیا جا رہا تھا، ان کے جسم کو دفن کیا جا رہا تھا. تو جب جسم کو دفن کرتے وقت مٹی ڈال رہے تھے، اس وقت عروہ ابن زبیر کے پیر پر کسی سانپ نے آ کر کاٹ لیا. مصیبت ہے. سفر کے دوران جوان بیٹا چلا گیا اور اب اس کے دفن کے دوران سانپ نے کاٹ لیا. اس کا زہر اوپر چڑھ رہا تھا. یہاں سے کسی نے اچھی طرح پٹی باندھ دی تاکہ زہر اوپر نہ جائے. حکیموں کو بلایا گیا، خوب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی کہ کیا علاج ہو سکے. سب نے کہا کہ پیر یہاں سے کاٹنا. عروہ ابن زبیر اتنے بڑے امام، زبیر بن عوام صحابی کے بیٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، کہا کہ پیر کاٹنا ٹھیک ہے، اب جب علاج ہے یہ تو کاٹ دیا جائے. تو وہ کاٹنے والے ڈاکٹر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بے ہوش کرنا پڑے گا، آپریشن سے پہلے بے ہوش تو کرنا پڑے گا. تو اس زمانے میں بے ہوشی کے بے ہوش کس طرح کیا جاتا؟ شراب پلائی جاتی تھی تاکہ اس کے نشے میں آدمی ایک دم مست ہو جائے اور اسی دوران ان کا آپریشن کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو زیادہ نہیں، ہمارے پاس ایک شراب ہے جو بہت تیز ہے، ایک گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا، بس وہ ایک گھونٹ پی لو، آپ کا ہوش ختم ہوگا، ادھر آپ کا آپریشن ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں روزانہ 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اس زبان سے اور اللہ کا نام لیتا ہوں. اس زبان کے ساتھ اتنا پاک کلام جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں ناپاکی کو نہیں ملا سکتا. جان چلی جائے گوارا ہے، لیکن پاک زبان کو ناپاک کرنا گوارا نہیں. قبول نہیں کیا. علاج بھی تو ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت کی نیت مانتا ہوں، بیٹھ کر اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. جب میں کچھ دیر تک تلاوت کر لوں اس کے بعد تم اپنا کام کر. 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا اور ایک دم سے جب ہڈی کٹتی ہے تو ظاہر ہے بہت سخت ضرب اس پر لگتی ہے. پہلے تو محسوس نہیں ہوا، لیکن اصل ہڈی جب کٹی ہے تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھ رہے ہیں آپ کا کام ہو گیا؟ تو کہا کہ یہ ہمارے اکابرین گزرے، ہمارے سلف گزرے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے دادا کو ہم جانتے ہیں، ان کے اوپر کی زندگیاں، ذرا اوپر جاؤ، ان کی زندگیاں بھی جانو اور ان کی زندگیوں کے موافق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. تو آپ کی نسل بھی آپ کو یاد کرے گی کہ ہمارے دادا تھے، قرآن اتنا پڑھتے تھے، میری نانی تھی خوب قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، رات میں جب سوتے تھے تو وہ ٹارچ مار کر پڑھتے تھے. تو ہمارے ماموں نے کہا کہ اب بس کرو، اس سے آنکھ خراب ہوگی. تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پڑھ لینے دے،
آج کی جو قوم ہے لگتا نہیں کہ وہ ایثار ثواب بھی کرے، وہ تو گھر گزر گئے. اب ذرا ہم اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے لیے ایثار ثواب کا انتظام کریں. وہ ایثار ثواب کا انتظام اگر نہیں، ایثار ثواب کی سب سے بڑی شکل ہے ولد صالح، نیک اولاد. آپ اس کو دین دے کر جاؤ تو انشاءاللہ وہ جب تک جئیں گے، قرآن نماز کے ساتھ لگے رہیں گے، ان کی آنے والی نسل کو وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ سلسلہ رہے گا. آج سب سے بڑھیا اگر کسی آدمی کی کمائی ہے تو وہ کیا ہے؟ آدمی سویا ہے لیکن اکاؤنٹ میں انٹری پڑ رہی ہے، انکم اس کی جاری ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہاں لیکن اس کے بینک کے اکاؤنٹ کے اندر اس کی انٹری پڑ رہی ہے، گوگل پے سے فلاں سے. تو ظاہر ہے کہ آدمی بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے نا کہ خود محنت نہیں کر رہا، وہ تو اپنے کام میں مست ہے اور اس کے اکاؤنٹ کا سلسلہ جاری ہے. جب ہم سو جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رہے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے جاری رہے. اس لیے کوئی ایسا عمل جو ہمیشہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی شکل بنے، کوئی پانی کی پرک لگاتی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں پانی پی کر جاتے ہیں، جانور گزرتے ہیں وہ پانی پی کر جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز آپ چھوڑ کر جائیں جس کی وجہ سے مخلوق اللہ کی فائدہ اٹھائے تو انشاءاللہ اس کے لیے نامہ اعمال کے بڑھنے کا سبب ہوگا. یہ دوسرا اگر میں نے ذکر کیا قرآن مجید کی تلاوت کا، اور اس کے اوپر میں نے کچھ نمونے پیش کیے کہ اس امت میں اس تلاوت کے کیسے شائقین گزرے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کے تلاوت کے حق کو ادا کرنے کی کیسے کوشش کی ہے. اللہ کرے ہم بھی پھر اس جماعت میں شامل ہو جائیں اور اپنا حصہ تھوڑا جتنا حصہ ہے اس میں لگانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایک جو قرآن کی تلاوت میں ماہر ہے اور دوسرا جو اس میں ماہر نہیں، پٹکتا ہے پھر حل کرتا ہے پھر پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا اس میں جو دوسرے نمبر کا ہے نا اس کو ڈبل ثواب، جو ماہر ہے فٹافٹ تلاوت کرتے ہوئے گزر رہا ہے اس کو ایک ثواب ہے اس کی تلاوت کا، اور دوسرے کو دو ثواب اس کی تلاوت کا بھی، اور تلاوت کے دوران قرآن حل کرنے کے لیے جو بوجھ پڑ رہا مشقت پڑ رہی اس کا بھی. اور مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، دیکھو آپ لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا وہ بڑی میں حافظ ہو گئے قرآن کے احترام کے نتیجے میں. کس عمر میں قرآن یاد کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، ہر عمر میں شوق کی ضرورت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر سے ایک آدمی سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے. حضرت عمر سے فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی. حضرت عمر نے پوچھا کیوں آئے؟ تو کہا کہ مجھے التحیات صحیح یاد نہیں تھی تو میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ مجھے التحیات یاد کریں. کتنا لمبا سفر؟ 30 دن کا، 30 گھنٹے کا نہیں، 30 دن کا. صرف کیا حاصل؟ اچھا کیا عمر تھی؟ کیا عمر تھی؟ 70 سے اوپر. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ آج مجھے اطمینان ہے کہ لوگوں میں علم کی طلب اور اس کا شوق آج بھی باقی کہ مصر سے ایک آدمی صرف اس لیے سفر کر رہا ہے تاکہ اس کے تحیات صحیح ہو جائے. جماعت کے افراد کو ذرا اور شوق سے یہ چیز لینی چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 صورتیں سیکھنے کے لیے اگر کوئی 4 مہینے میں جا رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے. یہ تو صرف تحیات سیکھنے کے لیے اتنے لمبے سفر سے تو پھر قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے، اور عمر 60 سے متجاوز 60 سے اوپر کی عمر اور اس میں اتنا لمبا سفر کرنا جس میں زندگی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں کہ معلوم نہیں کون سے دہلیز کے اوپر زندگی کی شام ہو جائے اور گھر میں کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ ان کا کیا ہوا. اس لیے بھائی جو بھی عمر کے افراد ہیں یہاں ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی افراد یہاں بیٹھے ہیں جماعت کے اور اس میں 2 حفاظ ہیں، تو جتنے لوگ یہاں کے مقامی ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کے پاس آ کر ان کے حلقے میں جڑ جائیں اور اپنے قرآن کے صحیح کرنے کی کوشش کریں. ان کو ایک رکوع پڑھ کر سنا ہو، ایک رکوع تو پڑھ کر سنا سکتے ہو نا، اور یہاں مسجد کو آباد کرنے کا ماحول بنا اور قرآن مجید کی تلاوت سے رمضان میں بس آپ کی مسجد سے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے. اور وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں اتنے دنوں سے
تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا نماز سے پہلے آؤ اور قرآن مجید کی تلاوت کرو. جو نہیں جانتا ہے وہ ان کے پاس آ کر اس کو حل کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دو طرح ہیں اور منافق دو طرح ہیں. مومن دو طرح کے کون سے؟ ایک وہ مومن جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اورینج سے دی. سنترا اورینج اصل میں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ادرک. وہ اورینج کہ جس کا مزہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے, اس کے اندر ذائقہ بھی عمدہ ہے, ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور اس کی محنت بھی اچھی ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ مومن ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور دوسرا مومن اس کی مثال آپ نے دی کھجور سے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے, ٹیسٹ تو ہے, لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن اس کے اندر مہک نہیں ہے. کیا مہک نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو مومن کے ایمان کی شہادت دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے. ایک کہ آدمی کے پاس ایمان ہے, وہ اپنی ذات تک ہے, لیکن اس کے ایمان کا اظہار تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہوگا. وہ تلاوت نہیں کر رہا تو وہ اس کی مہک ظاہر نہیں ہوگی. یعنی یوں سمجھو ایک آدمی عمدہ لباس پہن کر تو آیا لیکن اس کے لباس کے اوپر اس نے پرفیوم ڈالا نہیں ہے تو ایک کمی ہے. اور دوسرا آدمی وہ پرفیوم اچھا لگا کر آیا, لباس بھی عمدہ ہے, تو ظاہر ہے دونوں میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں ماشاءاللہ مومنوں کی جماعت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کھجور کی مثال سے نکل کر اترک کی مثال کے اندر آ جاؤ, اورینج کی مثال کے اندر آ جاؤ. یعنی آپ کے ایمان کی خوشبو باہر نکلے, اور جب خوشبو باہر نکلتی ہے, ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا پرفیوم لگا کر جا رہا ہے, تو جب وہاں قریب سے گزرتا ہے سب اس کی طرف دیکھتے ہیں, اسمین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی مہک سے ایک فضا معطر ہو جاتی ہے. اس طرح جب قرآن مجید کی تلاوت آبادی کے اندر ہوگی تو ایمانی فضا انشاءاللہ بڑھ جائے گی, اور اس کے ذریعے سے ایسی ایمانی فضا بنے گی کہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہوگی. میں نے پہلے دن کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ دو چیزوں کو حاصل کرو, 5 نماز اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت. اس کی وجہ سے آدمی ایمان کے ساتھ جڑا ہوا رہتا ہے. یہ حدیث مکمل کر لوں. دو منافق کی مثال آتے ہیں اور دو مومن. دو مومن کی تو میں نے بتائی کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اورینج کی طرح ہے, اور جو آدمی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ منافق دو طرح کے ہیں. ایک وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو تلاوت نہیں کرتا. جو منافق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال جی جو تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال اندرائن کی طرح, یعنی ایلوویرا کی طرح ہے, جس کے اندر مزہ بھی نہیں ہے اور خوشبو بھی نہیں. خیر وہ ایک کی مثال میں بول رہا ہوں, جب یاد آئے گی انشاءاللہ بتا دوں گا. یہ دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ذکر کیا. اس کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے, اس کو چھونے میں بھی ثواب ہے, اس کو سننے میں بھی ثواب ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. الف لام میم, آپ فرماتے ہیں ایک حرف نہیں, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, یعنی الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں. ہمارے یہاں مدرسے میں جو بھی مثال دی جاتی ہے کسی آدمی کے نام کی, تو اس میں زید نام کی مثال ہے. زید, تو کسی نے ہمارے استاد سے سوال کر لیا کہ یہ زید ہی کی مثال ہر وقت کیوں آتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ آسان ہے, اور دوسرا میرے سمجھ نہیں آتا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ زید کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. اگر آپ لفظ زید اس نیت کے ساتھ بولو کہ قرآن میں ہے تو اس میں آپ کو اس نیت میں, اگر قرآن کا لفظ ہے نا فلما قضى زید منها وطرا زوجناها, یہ بھی یاد رکھو کہ اتنے صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی زید بن حارثہ ان کا نام قرآن مجید میں ہے, اور کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. حضرت ابوبکر کے متعلق 4 آیات میں صاف اشارے ہیں. حضرت عائشہ کے بارے میں 10 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں, نام نہیں. نام ہے تو صرف ایک صحابی ہے. کس کا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، یہ پالک بیٹے تھے، گود کیے ہوئے تھے، آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ پھر قرآن کی آیت تو وہاں تک ان کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، جو کہ ان کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف، یہ کس کے بیٹے؟ محمد کے، گود دینے کی وجہ سے۔ پھر قرآن نے آیت اتاری کہ جس کو گود دیا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا بنتا نہیں، چنانچہ حکم آ گیا کہ اب ان کو زید بن حارثہ کہو، زید بن محمد نہ کہو۔ خوب رو رہے تھے کہ اچھی خاصی نسبت میری اللہ کے رسول کے ساتھ لگی ہوئی، کتنی مبارک نسبت، کس کے بیٹے؟ نبی کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ محمد کے بیٹے، اور یہ نسبت تم نے میری ختم کروا دی، رو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے ان کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، محمد سے ہٹایا، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناها، خود کو جوڑ ایمان کے ساتھ، پھر دیکھو زندگی کا کیا مزہ ہے۔ اللہ رب العزت حقوق قرآن ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، خوب تلاوت کا شوق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔